ایک دفعہ جماعت جا رہی تھی، ہم باہر نکلے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عادت تھی اس وقت میں ذرا باہر بھی نکلتے تھے، بس سے نیچے تک وہ درخت جو ہے ایک نیم کا ہوتا تھا وہاں تک چلے جایا کرتے تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت اس بعد راستے میں چلتے چلتے جہاں وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے مختصر سی بات بھی کر دیتے تھے، دعا بھی فرما دیتے، روانہ کر دیتے جماعت۔ تو اس وقت میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جماعت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسے رہنا چاہیے جیسے اصحاب کہف کا کتا جماعت اپنے اصحاب کہف کے ساتھ رہ رہا، کہ یہ اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے ساتھ انشاءاللہ میرا کام بھی چل جائے گا۔ بے حیثیت بن کے رہنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے کبھی بڑائیاں عطا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ جس کے اندر کبر ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، میری کبریائی کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اس بنا پر یہ بڑا خطرناک سا کام بھی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ باقی۔ ہاں، نیکی برباد گناہ باقی کا سوال باقی رہتا ہے۔ اس بنا پر کسی کے متعلق کوئی حقارت، اس کو بے حیثیت نہیں جاننا، اپنے آپ کو بے حیثیت جاننا ہے۔ میرے ایک بے تکلف ساتھی ہیں، تو میں نے کوئی بے تکلفی کی ان سے بات کی، مرحوم انتقال ہو گیا ہے، عالم تھے، ساتھی تھے، پڑھنے کے زمانے کی دوستی تھی۔ میں نے ان سے بے تکلفی بات کی تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے اکرام مسلم نہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اکرام مسلم کا کیا مطلب ہے؟ محمد عبدک و رسولک النبی الامی وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وکمالہ۔ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، اللہ جل جلالہ نے یہ بھی نہیں پڑھنے پر ہے، اللہ جل جلالہ نے ایک ایسے معروف کا حکم دیا ہے کہ کائنات میں اس معروف کے معروف ہونے کا منکر نہیں مل سکے گا۔ خدا کا منکر تو مل جائے لیکن اس معروف کا منکر کوئی نہیں ملے جو انکار کرے کہ یہ معروف نہیں ہے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق، آپس کا اتحاد و اتفاق۔ یہ ایسا معروف ہے کہ اس معروف کو ہر وہ آدمی جس کے سر میں بھیجا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ معروف ہے، یہ اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، مل جل کے رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے، باپ بیٹے کا اتفاق ہونا چاہیے، بھائی بھائی کا اتفاق ہونا چاہیے، چھوٹے بڑے کا اتفاق ہونا چاہیے، حاکم محکوم کا اتفاق ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ان پڑھوں کا اتفاق ہونا چاہیے، کالوں گوروں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں کہیں انسان بستے ہیں سب کا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ انسان ہے، حیوان تو نہیں ہے۔
درندوں کی طرح لڑنا بڑنا نہیں چاہیے۔ معروف تو یہ اتنا معروف ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے بالکل اندر۔ لیکن عجیب قضیہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہی خواہش ہے مل کے رہنے کی، لیکن پھر اختلاف اتنا ہے کہ کالا گورے کا دشمن ہے، گورا کالے کا دشمن ہے، حاکم محکوم کا دشمن ہے، محکوم حاکم کا دشمن ہے، مالدار غریب کا دشمن ہے، غریب مالدار کا دشمن ہے، اس صوبے والا اس صوبے والے کے خلاف، اس صوبے والا اس صوبے کے خلاف، اس ملک والا اس ملک کے خلاف، اس بر اعظم والا اس بر اعظم کے خلاف۔ یہ بر اعظموں سے نکل کر بڑھتے 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 گھر تک آ پہنچی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں رہا، بھائی بھائی کا جوڑ نہیں رہا، باپ بیٹے کا جوڑ نہیں رہا۔ باوجود اس بات کے میرا اپنا خیال یہی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ کبھی دنیا میں اس اتحاد اور اتفاق کے لیے اتنا کبھی نہیں کہا گیا، اتنا کبھی نہیں لکھا گیا، اتنا کبھی نہیں شائع کیا گیا جتنا اس صدی کے اندر اتحاد اتحاد اتفاق اتفاق کو کہا گیا۔ لیکن سب کچھ کہنے کے باوجود شاید کبھی اتنا اختلاف نہیں ہوا جتنا اس وقت میں موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے پر وجہ کی طرف نہ جاؤں، دوسری بات عرض کروں کہ یہ صورتحال کیوں ہے؟ صورتحال یہ اس بنا پر ہے کہ غالباً کوئی آدمی نہیں ہوگا جس تھوڑا بہت لکھا پڑھا یا سنا سنایا ان مجلسوں میں آنے جانے والا جس نے یہ نہ سنا ہوا ہو کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکین کا آپس میں، مشرکین کا یہود و نصارہ کے ساتھ، یہود و نصارہ کا آپس میں، خود یہودیوں کا آپس میں اوس و خزرج کا، ایسی طویل لڑائیاں کہ شاید اس سے پہلے کائنات میں کبھی ایسی طویل لڑائیاں نہ دیکھی۔ مکے میں بھی یہی مشرکین کی آپس میں، یہود نصارہ کی آپس میں، مشرکین کی یہود کے ساتھ، مشرکین کی نصارہ کے ساتھ، اور مدینے میں بھی ایسا۔ اور صرف اسی نے بھی جزیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب سے باہر بھی یہی حال۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا کہ صورتحال تبدیل ہوگی؟ صورتحال مکے میں جب حضور تشریف لائے تو صورتحال یوں تھی کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی فکر میں، جو جس کے پاس ہے وہ چھین لیا جائے۔ ہر زوراور کمزور کو کھانے کی فکر میں تھا۔ لیکن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی، اور ایسی شاندار محنت کی اور ایسی مؤثر محنت کی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمت کا
عظیم نعمت کو یاد کرو. عظیم نعمت ہے, اللہ جل جلالہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی جو تم پر انعام ہوا ہے, اللہ کا احسان ہوا ہے, اللہ جل جلالہ نے احسان فرمایا ہے, انعام فرمایا ہے. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, تم آپس میں گھر گھر دشمنیاں تھی تمہارے, قبیلے قبیلے, علاقے علاقے, دشمنی تھی, دشمن تھے آپس میں. فالف بین قلوبکم, اللہ جل جلالہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو گئی. اللہ نے الفتیں پیدا فرما دی, یہ نہیں کہ صرف دشمنیاں ہٹا دی, نہیں, الفتیں پیدا فرما دی. اور الفت بھی ایسی جاندار کہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, ایسے ہو گئے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد, بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے, اس کو یاد کرو. حضور نے ایسی محنت کی کہ یہ نتیجہ نکل آیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک کہنے سننے کا تعلق ہے, اتنا کہا گیا ہے اس زمانے میں, اور اتنا کہا جا رہا ہے, اور اتنا لکھا جا رہا ہے اس پر, رسالے اور مضامین اور اخبارات اور ریڈیو اور ہر طرف اتحاد اتحاد, اتفاق اتفاق, آپس کا جوڑ, اس کو اتنا کہا گیا. لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہے. اس زمانے میں کہا گیا تو ہو گیا, اس زمانے میں کہا جا رہا ہے تو نہیں ہو رہا. کوئی نسخے میں فرق ہو گیا ہے, ورنہ وہی بیماری, وہی بیمار اور وہی دوا, وہ بالکل غیر مؤثر, ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. ہوا یہ تھا جو اس وقت میں نہیں ہو رہا. جو صحیح راستہ تھا امت کو جوڑنے کا, وہ راستہ اختیار کیا گیا. کہنے سننے سے نہیں کام بنا کرتے ہیں, وہ ایک ترتیب ہے, بنیاد ہے. 1,24,000 کے قریب پیغمبر, یا ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام, اور ان کے سردار سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کامل ترین. اگر بحث مباحثے کے لیے تلاش کرو تو کہیں ملے گا نہیں, اور اگر کرنے کے لیے تلاش کرو تو ہر جگہ ملے گا. اس لیے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. اور خاتم الانبیاء کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. کوئی سنت جو حضور نے کہا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور اس پر آپ نے انکار نہیں فرمایا ہے, جو حضور کے سامنے کیا گیا یا کہا گیا اور اس پر حضور نے انکار نہیں فرمایا ہے, وہ سارے کا سارا اس وقت بھی باقی ہے اور قیامت تک بھی باقی رہے گا, اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. خاتم الانبیاء کا معنی یہی ہے کہ ان کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. دوسرے انبیاء کا سب کچھ گم ہو سکتا ہے, کتاب بھی گم ہو سکتی ہے, تعلیمات بھی گم ہو سکتی ہیں, سنتیں بھی ان کی گم ہو سکتی ہیں, فرائض بھی گم ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی قبریں بھی گم ہو سکتی ہیں, ان کی تاریخ بھی گم ہو سکتی ہے, ان کی معاشرت بھی گم ہو سکتی ہے, لیکن نبی خاتم الانبیاء کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. اتنی بات ضرور ہے, کبھی امت سنبھالنے والی شعور کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو بہت سوں کے پاس وہ آ جاتی ہے,
حضور کی سنتیں بھی، فرائض بھی، معاشرت بھی، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، بلکہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا دین کا عنوان ہے، تمام کا تمام۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ساری امت کے پاس موجود تھی 100% سب کچھ، 100% سب کچھ ہر امتی کے پاس موجود تھا، ہر مرد کے پاس موجود تھا، ہر عورت کے پاس موجود تھا، ہر بچے کے پاس موجود تھا۔ اپنی اپنی محنت کی بات ہے، سنبھالنے کی بات ہے۔ اس وقت میں امت نے شوق سے سنبھالا بھی تھا، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا انداز بھی یہی تھا، اس لیے کہ نبی کی محنت یا نبی کی تعلیمات یا نبی کے وعظ و ارشاد یا نبی کے امر بالمعروف کا وہ مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے جس سطح پر ہم پھر رہے، بلکہ نبی کا معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ ساری کچھ عجیب انداز ہیں اس کے، وہ ان کے شایان شان ہیں، جیسے سید الانبیاء امام الانبیاء کے شایان شان ہونے چاہیے، انہی کے شایان شان ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری، اقیم الصلاۃ، صرف اتنا ہی، اقیم الصلاۃ کافی مثال سمجھنے کے لیے، نماز کو قائم کرو، یہ الفاظ آ گئے۔ نبی نے ان الفاظ کو اللہ کی طرف سے جو آئے جبریل علیہ السلام کی وساطت سے، ان الفاظ کو سنبھالا۔ سب سے پہلے تلفظ کو سنبھالنا ہے کہ اس کا تلفظ صحیح زبان پہ آ جائے، اس لیے کہ پہلی چیز اس کا ظاہر ہے، تلفظ ہے، اس کا تلفظ صحیح میری زبان پہ آ جائے، اس لیے کہ میں نے سب کی زبانوں پر چڑھانا ہے، صحیح تلفظ ہے۔ اگر صحیح الفاظ آ گئے تو مجھے آ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صحیح تلفظ آ گیا، اب اس کی فکر کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے، جو اللہ جل جلالہ نبی کو سکھاتے ہیں۔ آیت کا وہ مفہوم نہیں ہوگا جو ہم نے سوچا ہے اپنے علم کے زور سے یا اپنی لغت کے زور سے یا اپنی مطالعے کے زور سے، وہ مفہوم نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا مفہوم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے، وہ مفہوم کہاں آئے گا؟ وہ مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک میں آئے گا۔ کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں رکھی، اس کی جگہ ہی ہوئی، اس کا تلفظ اپنی جگہ پر آ گیا، اس کا معنی اور مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر آ گیا جو جگہ ہے مفہوم کو رکھنے کی، یہ وہاں آ گیا۔ اب ہے اس کا یقین، اس آیت کا جو یقین ہے کہ نماز کو قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو سنتا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے ذمے فرض ہے، اس نماز کا قائم کرنا میرے ذمے فرض ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہر قیمت پر میں اپنی جان دے کر بھی اس نماز کو قائم کروں گا، کوئی کام رہ جائے لیکن یہ نہیں رہے گا، سب کچھ چھوڑ کے میں اس کام کو کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ باقی جتنے تقاضے ہیں وہ میرے ہوں گے، میرے بچے کے ہوں گے، میری بیوی کے ہوں گے، میری برادری کے ہوں گے، قوم کے ہوں گے، علاقے کے ہوں گے، ملک کے ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ کا تقاضا ہے، یہ سب سے مقدم ہے، اسے ہر قیمت پر مجھے قائم رکھنا ہے، یہاں تک
کہ اگر دشمن کی فوجیں ملک میں داخل ہو گئیں، دشمن کی فوجیں میرے ملک میں داخل ہو گئیں خدا نخواستہ، اور ہماری ان کی دست بدست جنگ ہو رہی ہے، دست بدست جنگ ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں اس کی فوجی طاقت کی بنا پر کہ مسلمانوں کا ملک بھی خطرے میں ہے، مسلمانوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں، مسلمانوں کی عزتیں بھی خطرے میں ہیں، یہاں تک کہ دین اور اسلام بھی خطرے میں ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو چھوڑ دینا ہے؟ پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، پھر بھی نماز پڑھنی، یہ اقیم الصلاۃ باقی رہے گا، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ یہ قرآن کا ایمان ہے، اس آیت کا ایمان یہ ہے، اس پر یقین ہے مجھے کہ نماز کو قائم کرنا میرے ذمے فرض ہے۔ نماز کے قائم کرنے کی آگے حد نہیں مقرر کی اللہ جل جلالہ نے، نماز کو قائم کرنا ہے کہاں؟ یہ میرے سوچنے کی بات نہیں، اپنے نبی کو دیکھنے کی بات ہے، اس لیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں، جسے امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اس نبی کا امتی ہوں میں۔ جو میری امام کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، میں جب اس کا امتی ہوں، جو امام کی نیت وہی میری نیت۔ میرے نبی نے نماز کہاں قائم کرنی ہے؟ صرف اپنے گھر، اپنی ذات میں، صرف اپنے گھر میں، صرف اپنے عرب میں؟ سارے عالم میں نماز کو قائم کرنا ہے میرے نبی نے، میری بھی ذمہ داری ہے، پورے عالم میں نماز کا قائم کرنے کا میں ذمہ دار ہوں۔ سارے عالم میں نماز کے قائم کرنے کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیسے ہوگا؟ میں کیسے کروں گا؟ میں کیسے کروں گا؟ مجھے نہیں کرنا، مجھے اس کی کوشش کرنی ہے، میں کوشش کرنے کا مکلف ہوں، کرنے کا مکلف نہیں۔ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، کریں لیکن نہیں کریں، نہیں کریں، میرے ذمہ کوشش کرنا ہے، میرے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ میں کیسے کر لوں گا، یہ تو بڑا لمبا کام ہے، میں کیسے کروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے سوچنے کی، اسے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تو کرنے والا نہیں ہے، کرنے والا میں ہوں۔ میرا یقین کر، مجھ پر ایمان لا، کرنے والا میں ہوں۔ ہدایت میں دوں گا، ہدایت کی کوشش تم نے کرنی ہے۔ نماز کو میں قائم کروں گا، نماز قائم کرنے کی کوشش تم نے کرنی ہے۔ رہا یہ کہ میں کیسے کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر میرا نفس کہتا ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرو اور کہو کہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اگر تو نہ کر سکتا، اگر تو نہ کر سکتا تو تجھے تیرا اللہ یہ حکم نہ دیتا۔ کوئی باشعور آدمی جس کے سر میں بھیجا ہو، وہ 10 سال کے بچے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ بوری اٹھا لے؟ 10 سال کے بچے سے وہ نہیں کہہ سکتا کہ بوری اٹھا لے۔ ہر عاقل کسی کو جو کوئی حکم دیتا ہے وہی دیتا ہے جس کو وہ کر سکتا ہے، کرنے کا، اس کے ہونے کا طریقہ کار معین ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، اللہ اسے کر دیتے ہیں، اس میں اشکال کون سا ہے؟ وہ روایت تو سنی ہوئی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ بناؤ، میرا گھر بناؤ، گھر بنانا شروع فرما دیا، گھر اللہ نے مکمل کر دیا، بیت اللہ بن گیا۔ بیت اللہ کے بننے کے بعد روایت یہ موجود ہے
کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب بتاؤ اس لق و دق بیابان میں تھوڑی سی آبادی تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم، یہ سب سے چھوٹی اقلیت ہے کائنات کی، جس کی بنا پر اللہ جل جلالہ نے سارے علاقے نہیں ساری دنیا کو آباد فرما رکھا ہے، اور ساری دنیا کی آبادی کا قیام بیت اللہ کے قیام تک ہے۔ کوئی سب سے چھوٹی اقلیت ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس چھوٹی سی اقلیت کو اللہ جل جلالہ نے پوری عالم کی آبادی کا سامان بنایا ہے، بے آباد جگہ پر چھوڑنے کی قربانی کی برکت سے۔ اس آبادی میں کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، جب اللہ نے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، ابراہیم علیہ السلام تو پورا عالم سامنے ہے، تو لوگوں کو حج کے لیے کیسے بلایا جائے؟ میری سیدھی بات ہے نا، اندر تو ہوتا ہی ہے کہ میری آواز کہاں تک جائے گی، اور روایت میں یہی ملتا ہے کہ کہا بھی انہوں نے کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، جو اندر تھی وہ باہر بھی کہے کہ میری آواز کہاں تک جائے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ کو آواز پہنچانے کے لیے نہیں، آواز لگانے کے لیے کہا ہے۔ آواز پہنچانے کے لیے آپ کو کس نے کہا؟ یا پہنچانے کا اپنے ذمہ کیوں لگا لیتے ہو؟ تمہیں آواز لگانے کے لیے کہا گیا، آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام۔ جب پہنچانے والا وہ ہو تو آواز لگانے میں کیا اشکال ہے؟ اور آواز لگائی، اور اللہ جل جلالہ نے عالم جو موجود تھے ان تک تو آواز گئی تھی، جو موجود نہیں تھے ہماری ارواح، اور جو اب تک آئی نہیں ہے کائنات میں، ان تمام ارواح تک اللہ جل جلالہ نے اس آواز کو پہنچایا ہے۔ اور لکھا ہے، پڑھا بھی ہوگا حج کی کتابوں میں، کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی پیاری تھی اور اتنی اندر سے نکلی ہوئی تھی، اتنی محبوب آواز تھی، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، اس کے اندر اتنا مزہ تھا کہ بعض روحوں نے مست ہو کر لبیک لبیک کہا، اور اتنا لبیک لبیک کہا کہ اس کی حد کوئی نہیں، اور جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا ہے اتنی دفعہ اللہ اسے حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ تو آواز لگانے کا حکم دیا تمام انبیاء کو، اسی لیے کسی نبی نے اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کروں گا۔ یہ تو اس ہمارے دور کی نہ کرنے والوں کی ایجاد ہے۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے کہا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور جب میں کہوں گا تو اللہ کر دیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی صفات پر یقین ہے۔ جسے اللہ کی صفات پر یقین نہیں ہوتا اسی کے لیے مشکل ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ جسے اللہ کی صفات پر یقین ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو نبی آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ جن انبیاء کے پاس کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہنے کے بعد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے اور فلاں بھی تھے، ان ساروں کو نبوت کے بعد اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ نبوت کے بعد اللہ نے عطا فرمایا تھا، نبوت کے وقت میں کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ نبوت کے بعد اور اگر کوئی خالی ہاتھ نہیں بھی آیا تھا تو بڑی تعداد جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری خالی ہاتھ آئی، لیکن کسی نے اشکال نہیں کیا کہ میں کیسے کروں گا، بلکہ جس کے بعد جو کچھ تھا وہ نبوت کے کام شروع کرتے ہی وہ سارے کا سارا ویسے ہی ختم ہو گیا۔ سب سے بڑے جو دونوں ہیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق تو بالکل واضح معلوم ہے۔ سب سے بڑے خاندان کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑا خاندان، سب سے بڑا عہدہ وزارت علماء کو عہدہ بھی ان کے گھر میں،
خاندان اتنا لمبا چوڑا کہ فارس اور عراق سارے میں پھیلا ہوا تھا، اور اتنا بڑا مالدار خاندان تھا کہ پوری دنیا میں شاید اتنا بڑا خاندان مالدار کوئی نہ ہو. اور وارث خیر سے اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے ابا جان سارا مال انہیں کے ہاتھ، لیکن دنوں کے اندر وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا. وہ ایک تفصیلی قصہ ہے، سارا مال اس میں خرچ ہو گیا. گھر سے جلا وطن بھی کر دی گئے، جو کوئی اپنے یار دوست تھے وہ بھی اپنے ہاتھ سے گئے. خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عقیدت کی بنا پر، محبت کی بنا پر، عظمت کی بنا پر، ان کی ذاتی شرافتیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن، جوانی، عفت، سخاوت، امانت، یہ انسانی شرافتیں اور کمالات جو ہوتے ہیں آخری درجے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یہاں تک کہ جو دشمن ہے وہ بھی قائل تھے کہ ان سے زیادہ امین کوئی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مکے میں آیا، میرے پاس تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب. قائل تھے کہ ان سے زیادہ امین کوئی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مکے میں آیا، میرے پاس کچھ چیز تھی رکھنے کی، امانت، تو میں نے ابو جہل سے پوچھا. ابو جہل مل گیا. میں نے اس سے پوچھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ابو جہل کون اور محمد کون، آپس میں فرق کیا ہے. وہ تو چونکہ بعد میں تعارف ہو گیا اور آگے اسلام میں داخل، خود اس نے بتایا کہ میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ امانت ہے، میں مسافر ہوں اور تو سردار معلوم ہوتا ہے مکے کا، کوئی جگہ بتا دے جہاں میں رکھوں اور وہ محفوظ رہے میری امانت. تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہے، محمد ابن عبداللہ، وہاں چلا. دشمن ہے لیکن امانت کا وہ اعتراف ہو سکے کہ امین ان سے بہتر نہیں. اسی طرح سے جب حجر اسود کا بیت اللہ کی تعمیر کی مشرکین نے، تو حجر اسود کے رکھنے کے معاملے میں عربوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، دوسرے نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں، تیسرے نے کہا ہم حقدار زیادہ ہیں. جس وقت اس طرح کا موقع بن جائے نا، بڑی خطرناک موقع ہوتا ہے، اور ہم تم سب کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے. کوئی اہمیت یا بڑائی کا موقع ہو کہ بیت اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا کام میرے ہاتھوں سے ہوا، یہ فضیلت ہے. بھائی یہ فضیلت کی جب بات آتی ہے تو پھر قوموں کو، افراد کو اپنے فضائل یاد آتے ہیں. اپنے فضائل، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اپنے فضائل یاد آنا. میں اس سے بہتر ہوں، اپنی بڑائی اور اپنے فضائل یاد آئے، آپس میں اختلاف ہو گیا، بڑھ گیا اختلاف. لیکن اللہ نے فضل فرمایا. کسی دانا نے کہا کہ بھائی ایک آدمی ہے جس کی امانت، دیانت، انصاف اور یکسوئی اور غیر جانبداری کے ہم سب قائل ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے، کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں، آج تک تم نے کوئی خرابی کسی قسم کی اس میں نہیں دیکھی ہے. وہ پاکیزہ سا آدمی ہے، ان کو بلا لو، وہ جو فیصلہ کر دیں وہ اس کے مطابق کر لو. اللہ کا شکر ہے مان گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا. حضور آئے، نے کہا بھی کیا قصہ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جھگڑا یہ ہے کہ ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے. کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، ایک بڑی ساری چادر لاؤ. چادر بچھائی اور چادر میں حضور نے اٹھا کے حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ اب سارے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لو، اپنے ہاتھ سے ڈالو ایک ایک نمائندہ، سارے ہی اٹھا کے ساتھ لے چلو. اور پھر حضور نے ہاتھ لگا کے اندر رکھ دی. سب کی بات پوری ہو.
یہ فضائل کی بات درمیان میں آ گئی ہے، یہ خود کہنے کا قضیہ ہے کہ آپس کے جوڑ کی بات کہہ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ توڑ کا سامان یہ ہوتا ہے جب آدمی کو اپنے فضائل یاد آتے ہیں۔ اس امت کا کبھی جوڑ نہیں ہوتا، اس قوم کا کبھی جوڑ نہیں ہوتا، ان افراد کا کبھی جوڑ نہیں ہوتا، ان جماعتوں کا کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہوتا ہے جن کو اپنے فضائل یاد ہو۔ جوڑ ان کا ہوتا ہے جن کو دوسروں کے فضائل یاد ہو، دوسروں کے فضائل یاد ہو، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی، اس میں یہ خوبی، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے۔ اگر اپنے فضائل یاد رکھو گے کبھی جوڑ نہیں ہوگا، اور دوسروں کے فضائل یاد رکھو گے جوڑ ہی جوڑ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ میں صرف کسی صوفی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خلیفہ راشد یاد آ رہے ہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس کو بقول ہمارے شاندار واعظ نے، ہمارے ملک کے شاندار واعظ نے بڑے اچھے انداز سے بات کہی تھی کہ سید تھے، وہ کہنے لگے کہ ابا جان بھی، دادا جان بھی سر آنکھوں پہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا جان بھی سر آنکھوں پہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں۔ بڑا جلسہ، بہت بڑا، لاکھوں کا مجمع۔ ہم نے کہا یا اللہ، آج پھر کیا کہنے لگا ہے سید؟ اس بات کو 2-3 دفعہ تکرار کیا کہ دادا جان بھی سر آنکھوں پہ، اور ابو بکر صدیق خلیفہ اول بھی سر آنکھوں پہ، خلیفہ اول بھی صاحب کہتے، خلیفہ اول بھی سر آنکھوں پہ، مگر جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں۔ 3-4 دفعہ تکرار کر کے کہنے لگے کہ یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر بھی خود آیا ہے، علی بھی خود آیا ہے، عثمان بھی خود آیا ہے، اور عمر کو جھولیاں ڈال کے اللہ سے مانگا ہے، مانگا ہوا صرف عمر۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ کسی دوسرے کے متعلق نہیں کہے گئے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اندرونی استعدادوں کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کے ہاں اتنی عظیم استعدادوں کے انسان، اور یہ عمر ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے بیر خاتم پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں، یہ ایک جگہ متعین طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہا کی روایات سے بالکل مسلم کہ ابو بکر صدیق آئے اور اندر بیر خاتم میں داخل ہوئے، اور حضور نے ان کو فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے متعلق سنا، پھر عمر آئے اور اندر داخل ہوئے۔ قباء کے دروازے پر بیر خاتم تھا، ہمارے زمانے میں بھی موجود تھا، بعد میں اس کو منوت کر دیا گیا، اس کے ٹیوب ویل وغیرہ لگا دیے گئے۔ حضرت عمر آئے اور آ کے داخل ہوئے، اجازت مانگی، اجازت دی گئی، اندر آئے، اور اندر آتے حضور نے فرمایا کہ تو جنتی ہے، اپنے کانوں سے نبی کی زبان سے سنا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتیوں نے سنا ہوا ہے۔ جب ان کی خلافت کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، یہ ان کی دینی زندگی کا شباب کا دور ہے، دینی زندگی کے شباب کا دور ہے۔ اور اسی خلافت راشدہ کے اندر یہ شباب ہے جو دینی زندگی کا، اسی درمیان میں ایک دن حضرت حذیفہ کو، جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ تشریف لے آئے، علیحدگی میں بالکل اور کوئی نہیں، امیر المومنین ہیں اور حضرت حذیفہ ہیں۔ علیحدگی میں بلا کر ارشاد فرمایا کہ حذیفہ
آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے؟ منافقین کے نام بتائے تھے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بتائے تھے، منافقین کے نام بتائے تھے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو حضور نے منع بھی کیا تھا کہ منافقین کے نام کسی کو مت بتانا؟ نے کہا ہاں امیر المومنین منع بھی کیا کہ منافقین کے نام نہیں بتانے۔ نے کہا چونکہ مجھے میرے علم میں ہے کہ آپ کو منع کیا گیا، اس بنا پر میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا۔ میری قبر کا معاملہ ہے، اللہ کے واسطے مجھے بتا دے میرا نام ان میں ہے یا نہیں ہے، میرا نام ان میں ہے یا نہیں ہے۔ اپنے متعلق فضائل، اپنے متعلق خوشگمانیاں، اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن اور اپنے کمالات کا معتقد ہونا، یہ کفر کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ، خلافت راشدہ کا راستہ یہ ہے جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ سب کے ساتھ خوشگمانیاں، اپنے ساتھ بدگمانیاں۔ میں کہیں ایسا نہ نکلوں، میں کہیں ایسا نہ نکلوں، میں کہیں ایسا نہ نکلوں، اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ یہ آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سب سے پہلا گیا ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے زنا نہیں کیا، نہ قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، میرا خاندان بڑا ہے، میں بڑا ہوں۔ جب اپنی بڑائی کا خیال ہوتا ہے تو آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، کبھی جوڑ نہیں ہوگا امت کا۔ جب ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھے، دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرے، یہ بھی اسی دور کا ہے۔ یہ دونوں خلیفے جمع ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، دوسرے نے کہا کہ اس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے جواب میں اس کو قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے جو قتل کیا ہے یہ مت کہو کہ اس نے مسلمان سمجھ کے قتل کیا ہے، مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کیا، غیر مسلم سمجھ کے قتل کیا ہے۔ اس کے قتل کرنے کی اچھی تعویل ہو سکتی ہے، اچھی تعویلیں کرو۔ یہاں تک کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایک قول ہے، اس کے 99 معنی ایسے بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے یا اس کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہ ہو اور غلط فیصلہ نہ کیا جا سکے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو سکے۔ اس ایک بات کا خیال رکھو، 99 کو چھوڑ دو۔ بچاؤ کی صورتیں اختیار کرو، دوسروں کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اچھا گمان کرو لوگوں کے ساتھ۔ منع کیا کہ کھود کرید مت کرو، تجسس حرام ہے، کبائر میں سے ہے، کھود کرید مت کرو۔ آج جس طرح آدمی کا کوئی حصہ کھودنے کریدنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے سوائے اتنے سے چہرے کے، باقی نہ دیکھنے کا ہے، صرف اتنا سا دیکھنے کا ہے، اور یہ بھی کریدنے کا نہیں ہے، جہاں سے کریدو غلاظت ہی نکلے گی، جہاں سے کریدو گے غلاظت ہی نکلے گی، خون نکلے گا، چھین نکلے گا، کچھ ایسی بلائی نکلے گی۔
کھودنے کریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ درمیان میں بات آگے عرض کر دوں، کیا آپ غیبت بھی کرتے رہیں اور چاہتے ہیں کہ جوڑ بھی ہو جائے، یعنی اس کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا رہے ہیں؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ جو غیبت کر رہا ہے کسی جگہ پر، مسجد میں بیٹھ کے یا بیت اللہ پہ بیٹھ کے، وہ حرام کاری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہے، کسی قوم کو گالی دے رہا ہے، کسی طبقے کو گالی دے رہا ہے، کسی طبقے کی غیبت کر رہا ہے، کسی طبقے کی کوئی کمزوری بیان کر رہا ہے، ہر موقع پر ایسی بر وقت تشریح کروا لی کہ تاکہ کوئی الجھاؤ پیدا نہ رہے، الجھاؤ نہ پیدا ہو آئندہ کے لیے۔ جس وقت وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا آیت نازل ہوئی تو اماں جان فوراً کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آج اس کی عدم موجودگی میں اس کی کمزوری کا ذکر کرنا کسی، اس پر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ کمزوری فی الواقع اس کے اندر موجود ہو تو پھر فی الواقع اس میں اندر یہ کمزوری موجود ہے، اس کا ذکر کیا جائے تو بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا ہاں فی الواقع کمزوری موجود ہو اور اس کا اس کی عدم موجودگی میں ذکر کیا جائے، اس کا نام تو غیبت ہے۔ اگر فی الواقع اس کے اندر وہ کمزوری موجود نہیں ہے اور تم کچھ کہہ رہے ہو، اس کمزوری کا ذکر کر رہے ہو، اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہے، اس کے تو 80 جوتے سزا بھی ہے، 80 کوڑے سزا ہے دنیا کے اندر بھی، اور یہ بہتان تو غیبت سے بہت بدتر جرم ہے، اس پر تو حد لگتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بوٹیاں بھی نوچ نوچ کے کھاتے رہیں اور آپس میں جوڑ بھی ہو جائے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر غیبت ہوگی، اگر جھوٹ بہتان باندھا جائے گا، اگر کسی کی تذلیل کی جائے گی، اگر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہوگا۔ آدمی کے متعلق بڑا نازک معاملہ ہے اللہ کا، اللہ سے ڈرو، اور خاص طور پر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور اپنے طبقے سے کہہ رہا ہوں، ہم اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اور وجہ اس کی وہ ہماری اپنی تقدس معابیاں ہیں، مقدس شخصیتیں ہیں ساری، اس لیے وہ اپنے فضائل یاد رہتے ہیں، اپنے کمالات ہی، اپنے کمالات کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں پرانا ہوں، میں اس سے پرانا ہوں، میں اس سے آگے کا ہوں، میں اس سے زیادہ قربانیاں کی، میں اس سے زیادہ سال لگائے ہیں، میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ اصول جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں، میں نے اس سے زیادہ حج کیے ہوئے، میں اس سے زیادہ علم والا اور اس سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ یہ کبر جو ہے یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے۔ انا خیر منہ، اسی کا نام کبر ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، بے حیثیت سمجھنا۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بڑی شدت اختیار فرمائی، اور آدمی کا معاملہ بہت نازک معلوم ہوتا ہے، حقوق العباد ہیں، بندوں کا حق ہے۔ اس بندے آدمی ایسا ہے، میرا خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آخری ہے، اس وقت یاد آ رہی، پوری یاد تو نہیں آ رہی، لیکن تقریباً مفہوم یہی ہوگا، جو کمی بیشی ہو اللہ معاف فرمائے۔ بیت اللہ پر نظر پڑی حضور کی، اور بہت ہی پیار اور بہت ہی عظمتیں، طبیعت ہوتی ہے کسی وقت میں کسی بات پہ اور زیادہ آئی ہوئی، بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کا احترام اور محبت کا جوش اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے،
نہایت عظمت، احترام اور محبت سے دیکھا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی حرمتوں والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت و عزت تجھ سے بھی زیادہ عزت، ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے بھی زیادہ۔ جو کسی مسلمان کے خلاف بولتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے یوں ہی بات کر لی ہے، بیت اللہ کو ڈھایا ہے تو نے، بیت اللہ کو ہاتھ ڈالا ہے، خدا کے گھر کو ہاتھ ڈالا ہے، اللہ کی قابل احترام شخصیت کو ہاتھ ڈالا ہے، تیری بربادی کا سامان ہو چکا۔ یہ برباد ہونے کا سب سے خطرناک سامان ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے، کوئی اس میں قید نہیں لگائی ہے، کہ جس نے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، مفتی صاحب کو نہیں، یہ نہیں کہ مفتی صاحب کو حقارت سے دیکھا ہے، نہیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اللہ کے ہاں اسی وقت حقیر ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاں اسی وقت حقیر ہو جاتا ہے وہ جو دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور میرے آپ کے کسی کو حقیر جاننے سے کوئی حقیر نہیں بنتا ہے، وہ حقیر نہیں بنتا جس کو ہم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، دیکھنے والا حقیر ہو گیا، میں حقیر ہو گیا جس نے حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھا ہے، یہ حقیر ہو گیا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ اس بنا پر آدمی کا معاملہ بہت بہت خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں بیٹھے ہوئے گھر میں، ہماری اماں جان ازواج مطہرات میں سے ایک کی زبان سے نکلا، وہ بھی اماں جان ہے، دوسری اماں جان کے متعلق کوئی ذکر آیا حضور کے سامنے، دوسری بیوی کا ذکر آیا، ان کی زبان سے نکلا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اور بالکل واقعہ ہے کہ قد چھوٹا تھا۔ اسی بات کو سن کر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ریاض الصالحین کی حدیث ہے کہ تو نے ایسی بات کہی، ایسی کڑوی بات کہی ہے، اس کے متعلق صرف اتنا کہنا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، واقعتاً چھوٹا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ایک کمی کا ذکر آ گیا نا، اسی کا نام غیبت۔ اس کو حضور کہتے ہیں ایسی کمی بھی نہیں کہ کوئی عیب لگ رہا ہو، لیکن ایک کمی ہے، اس کا ذکر ہوا اتنی سی بات، اس پر فرمایا کہ ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر دریا میں ڈال دیا سارا دریا کڑوا ہو جائے، اتنی بھی برداشت نہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ سانپ ہے، سانپ ہے اور خطرناک سانپ ہے، ایسا ڈستا ہے کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اچھے کام کرتے کرتے بالکل جنت کے کنارے جا پہنچتا ہے، ایسا بس پہنچا ہوا درمیان میں موت ہے، زندہ تو داخل ہو نہیں سکتا جنت میں، جنت میں جانے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے سوائے مرنے کے، بالکل منزل پر پہنچا ہوا تیار ہے، یہ جنت میں جانے کو تیار ہے اور جنت اس کے لیے تیار ہے۔ اسی حال میں زبان سے ایسی جملہ، ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے، ایک ہی بات سے جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ سب سے بڑا بربادی کا سامان ہے، اس سے زہریلا سانپ کائنات میں نہیں ہے، اس سے زیادہ موذی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، اس لیے زبانوں کو سنبھال کر۔ اور دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں اسی کے ساتھ، یہ بڑائی والی، کبر والی، دیکھو اس میں کوئی شبہ نہیں، مال و دولت کی وجہ سے بھی کبر ہوتا ہے، عہدے کی وجہ سے بھی کبر ہوتا ہے، اسی
اسی طرح سے کوئی اور منصب ہوتے ہیں، ان کی بھی وجہ سے بھی آدمی کو ہوتی ہے، بڑا کبر پیدا ہوتا ہے آدمی. یہ ساری چیزیں کبر پیدا کرتی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دین اور دین کا علم، کبھی سنا تو ہوگا ضرور، مجھے تو یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ علم بڑی دولت ہے، تو اب تک یاد ہے. اور جب دیکھا تھا کہ علم بڑی دولت ہے تو خیال آیا تھا کہ بھئی یہ دولت آسان حاصل کرنا بہت آسان ہے. اور بڑی دولت جسی کو لکھا کہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہوگی، نہیں غلط نہیں لکھا. اور میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ علم بڑی دولت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم بڑی دولت ہے. لیکن دوستو اس میں کوئی شبہ نہیں، علم اور علم جو ہے دین کا، یہی سب سے بڑی دولت ہے. جہاں تک دوسرے علوم کا تعلق ہے تو بے شک وہ علم ہے. وہ ہمارے ایک چانسلر تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تو کہنے لگے کہ مجھ صاحب آپ ہمارے علم جو ہے یہ سائنس وغیرہ کا، اس کو آپ علم تو مانتے ہیں نا؟ میں نے کہا یار علم تو مانتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں، علم ہے. علم کیسے نہ مانوں؟ علم مانتا ہوں. تو کہنے لگے کہ پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جگہ پر مجھے لے جانا چاہتے تھے کہ وہاں مقالے وقالے ہوں گے اسی سائنس پر، تو تم بھی اس میں آؤ. تو کہنے لگے جب علم ہے تو علمی مقالے ہوں گے، آپ کو آنا چاہیے اس میں. تو میں نے کہا یار علم تو مانتا ہوں، مگر زرانہ قسم کا علم ہے یہ تمہارا جتنا بھی، مردانہ قسم کا علم نہیں ہے. تو اس پر ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ نئی تقسیم آج پہلی دفعہ سنی ہے، یہ زرانہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ مختصر بات اتنی کہ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، تفصیل بالکل معلوم نہیں ہے. ہلدی بھی رکھی ہے، مرچیں بھی رکھی ہیں، نمک بھی رکھا ہے، دال بھی رکھی ہے، گوشت بھی رکھا ہے، گھی بھی رکھا ہے، سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. سالن پکانے کی ساری چیزیں بھی رکھی ہیں، حلوہ پکانے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، کیک بنانے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، جو گھر کے اندر ضروریات ہیں پڑی رہتی ہیں مہمانوں کے لیے، اپنے لیے. تو میں نے کہا کہ وہ دال کہاں رکھی ہے یہ مجھے معلوم نہیں. یہ تو معلوم ہے بل اجمال کیا ہے رکھی، لیکن کہاں رکھی ہے یہ میری بیوی کو معلوم. گھی کہاں رکھا یہ بھی اسی کو معلوم، مرچیں کہاں رکھی ہیں یہ بھی اسی کو معلوم ہے، نمک کہاں رکھا یہ بھی اسی کو معلوم، سب چیزوں کے رکھی کہاں ہے یہ بھی اسی کو معلوم ہے. دال پکاتے وقت نمک کتنا ڈالنا ہے، مرچیں کتنی ڈالنی ہے، گھی کتنا ڈالنا ہے، دال کتنی ڈالنی ہے، یہ بھی سارا اسی کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں صحیح ڈال کے، یہ دال پک گئی، یہ گوشت پک گیا، یہ قیمہ پک گیا، یہ قورمہ پک گیا، یہ پلاؤ پک گیا، یہ زردہ پک گیا، جو کچھ تیار ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے تو کھانے کو آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے والا یہ علم تو بے شک علم ہے بھائی، اس کے بغیر گزارے نہیں ہوتا، زندہ رہنا مشکل ہے. بڑا شاندار علم ہے، لیکن ہے زنانہ قسم کا. میرا خیال میں تیری بھی زنانی کو علم ہے جی، میرے بھائی خان سامان نہیں، میرے بھی واقعی بیوی کو معلوم ہے. تو میں نے کہا ساری سائنس کا خلاصہ اتنا ہی ہے بھائی، چاول کہاں پیدا ہو سکتے ہیں، گندم کہاں پیدا ہو سکتی ہے، پیٹرول کہاں سے نکل سکتا ہے، لوہا کہاں سے نکلتا ہے، لوہا کہاں سے نکل سکے گا، تانبا کہاں سے نکلے گا، فلاں چیز کہاں سے نکلے گی، پھر اس کو آپس میں جوڑا کیسے جائے گا، کس مقدار سے، کیسے، اور اس سے فلاں چیز بن جائے گی، اس سے فلاں چیز بن جائے گی. سائنس سارا خلاصہ تو اتنا ہی ہے نا. تو اتنا زنانہ قسم کا جو گھر کا علم ہے، اسی قسم کا تمہارا سارا علم ہے. باقی مردانہ قسم کا جو علم ہے وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے. وہ جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، اور موت کے بعد کا علم ہے، قبر کا علم ہے، وہ عبد اللہ آباد کا علم ہے، وہ مردانہ علم ہے. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس علم کی وجہ سے ہم اسی علم میں مبتلا ہیں. اسی علم کی بات کر رہا ہوں کہ فخر نہ پیدا ہو. لکھا ہے دین کا علم حاصل کرنا بے شک دین کا کام ہے. دین کا علم حاصل کرنا بے شک دین کا کام ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے پر اگر آدمی کے اندر فخر پیدا ہو، کبر پیدا ہو، تو یہ بربادی کا سامان بھی طے شدہ. کسے باشا مارا جائے. لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے، حج کرے، جہاد کرے، بڑے بڑے عمل ہے یہ. حج کرے، جہاد کرے. جہاد اسلام کا سب سے بڑا عمل جہاد ہے.
اسلام میں جہاد سے بڑا کوئی، شہادت سے بڑا کوئی عمل نہیں، سب سے بڑا عمل شہادت ہے۔ اس بنا پر عمل تو کیا، بڑا عمل کیا یا چھوٹا عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، تبلیغ کی، کوئی کام بھی کیا، اچھا عمل کیا، اور اس اچھے عمل کی وجہ سے اگر اندر کبر پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی، تو سمجھو کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا ہے، نشانی ہے یہ۔ اگر بڑائی پیدا ہو تو نشانی ہے کہ اللہ کے عمل قبول نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کو قبول ہوتا تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی۔ ایک دفعہ جماعت جا رہی تھی، ہم باہر نکلے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عادت تھی اس وقت میں ذرا باہر بھی نکلتے تھے، بس سے نیچے تک وہ درخت جو ہے ایک نیم کا ہوتا تھا، وہاں تک چلے جایا کرتے تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت اس بعد راستے میں چلتے چلتے جہاں وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے مختصر سی بات بھی کرتے تھے، دعا بھی فرما دے، روانہ کرتے جماعت۔ تو اس وقت میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جماعت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسے رہنا چاہیے جیسے اصحاب کہف کا تبلیغی بیانات آفیشیل آن YouTube۔ تواضع پیدا ہوتی۔ ایک دفعہ جماعت جا رہی تھی، ہم باہر نکلے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عادت تھی اس وقت میں ذرا باہر بھی نکلتے تھے، بس سے نیچے تک وہ درخت جو ہے ایک نیم کا ہوتا تھا، وہاں تک چلے جایا کرتے تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت اس بعد راستے میں چلتے چلتے جہاں وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے مختصر سی بات بھی کرتے تھے، دعا بھی فرما دے، روانہ کرتے جماعت۔ تو اس وقت میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جماعت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسے رہنا چاہیے جیسے اصحاب کہف کا کتا جماعت اپنے اصحاب کہف کے ساتھ رہ رہا، کہ یہ اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے ساتھ انشاءاللہ میرا کام بھی چل جائے گا۔ بے حیثیت بن کے رہنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے کبھی بڑائیاں عطا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ جس کے اندر کبر ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، میری کبریائی کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اس بنا پر یہ بڑا خطرناک سا کام بھی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ باقی، ہاں نیکی برباد گناہ باقی کا سوال باقی رہتا ہے۔ اس بنا پر کسی کے متعلق کوئی حقارت، اس کو بے حیثیت نہیں جاننا، اپنے آپ کو بے حیثیت جاننا ہے۔ میرے ایک بے تکلف ساتھی ہیں، تو میں نے کوئی بے تکلفی کی ان سے بات کی، مرحوم انتقال ہو گیا ہے، عالم تھے، ساتھی تھے، پڑھنے کے زمانے کی دوستی تھی۔ میں نے ان سے بے تکلفی بات کی تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے اکرام مسلم نہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اکرام مسلم کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میرے اکرام نہیں کیا، تو نے یہ بات کی۔ تو میں نے کہا اکرام مسلم کمانا، اکرام کروانا تو نہیں ہے، اکرام کرنا ہے۔ اکرام کروانا کہاں سے سیکھ لیا آپ نے کہ اکرام مسلم کو مانا اکرام کروانا ہے؟ اپنا اکرام کروانا ہے۔ اکرام میں مسلم کو مانا جائے کہ ہر آدمی کا اکرام کرو، اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، صرف انسانیت کا احترام کی ضرورت ہے۔ اس کے اکرام مسلم کے ساتھ اکرام انسانیت بھی ہے۔ اکرام مسلم بڑی چیز ہے، احترام انسانیت بڑی چیز ہے۔ انسانیت کا بھی ایک احترام ہے، یہ انسان ہے، اس کا احترام کرو۔ مسلمان ہے، اس بنا پر اس کا احترام، کلمہ پڑھتا ہے، عظیم دولت ہے اس کے اندر، اس بنا پر اس کا احترام کرو۔ گندگی میں لکڑی مت مارو کہ اس میں یہ گندگی ہے، اس میں یہ گندگی ہے، اس میں یہ گندگی ہے۔ گندگی میں لکڑی مت مارو، انسانیت کی بنیاد پر احترام کرو کہ یہ انسان ہے۔ تم نے نہیں دیکھا اوپر
ہمارے ذمہ اپنے عقل سے کام کرنے نہیں ہے، عقل سے چلنا نہیں ہے، عقل سے چلنا اسلام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر عقل سے اسلام ہوتا تو موضوع کا مسئلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف سے ہوتا، اوپر سے نہ ہوتا مسئلہ۔ اسلام عقل سے نہیں ہے، نقل سے ہے، جیسے حضور نے کیا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، لمبا قصہ ہے، ان کی بیوی پکڑ دکڑ کے لے گئی وہاں مدینہ طیبہ، نہیں جانے کو تیار تھا، اور صاحب کہتا تھا کہ میرے جرائم میرے باپ کے جرائم، اس لیے کہ باپ کے جرائم بیٹے کے ذمہ ہوتے، قرآن دستور چلا آ رہا تھا مشرکین کا۔ جیسے اب بھی نادانوں کے درمیان میں عام معروف ہے کہ اگر باپ نے قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ بیٹے سے حاصل، بیٹے سے لینا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ اتنے قتل کیے ہوئے ہیں تو ان کے خاندان کے اتنے آدمی قتل کرنے ہیں۔ یہی صورت اس زمانے میں معروف تھی کہ باپ کے جرائم بھی بیٹے کے حساب میں ہے۔ تب اکرمہ کہنے لگے کہ مجھے کیوں مرواتی ہے، میں تو جاؤں گا تو مجھے ذاتی قتل کر دیا جائے گا، ہمارے جرائم اتنے، میرے ابا کے اور میرے خود اپنے ذاتی مسلمانوں کے خلاف۔ مگر وہ منت سماج کر آگے دھکیل کے لے گئی۔ جب وہاں پہنچے مدینہ طیبہ، حضور کو خبر دی گئی کہ اکرمہ آیا اور دروازے پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے روضہ اطہر کا، ریاض الجنہ میں دیکھا ہوگا جانے والوں نے، اسی دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے اور یہیں بیٹھا کرتے تھے، اور باہر سے وہاں پر لکھا ہوا اسطوانہ وفود، باہر سے جو وفد آتے تھے وہ یہیں آ کے بیٹھا کرتے تھے، یہیں ان سے ملتے تھے حضور۔ اسی اسطوانہ وفود کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آ کے دیکھا تو اکرمہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے اوپر سے اتاری اور اکرمہ بن ابی جہل کے لیے بچھائی۔ یہ احترام آدمیت ہے، انسان کا احترام ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا ہوا ہے۔ جب تک یہ شرافتیں ہمارے اندر سے نہیں ابھریں گی اتنے تک اسلام نہیں پھیلے گا دنیا میں۔ خیر خواہی اس کا نام ہے، الدین والنصیحہ۔ ہر آدمی کے لیے خیر خواہ ہے، اکرمہ کے لیے خیر خواہ، ابو جہل کے لیے بھی خیر خواہ، اور صرف اکرمہ ابو جہل کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، رئیس المنافقین کیا کیا حضور نے؟ حضور کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ساری زندگی مدینے کی خلاف کرتا رہا، جو خلاف ہو سکا، جتنی اندر سازشیں کر سکا سازشیں کی، اور یہاں تک کہ ایک سفر میں حضور پر ایک پہاڑ کا ٹکڑا لڑکانے کی کوشش کی، چٹان ایک، کہ تاکہ ختم ہو جائیں، قتل کی سازش کی۔ پھر لوگوں سے کہا کہ جب ہم اب جائیں گے تو اشراف جو ہیں وہ رذیل لوگوں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے انتقال کی خبر ملتی ہے حضور کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کی خبر ملتی ہے۔ خبر ملتے ہی فوراً چوغا اتارا اپنا اور اتار کر بھیجا کہ جاؤ اسے پہنا دو، شاید اللہ عذاب سے بچا۔ احترام آدمیت سیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ سے سیکھو، وہ ہر چیز سکھا کے گئے ہیں ہمیں۔ احترام آدمیت ہے سب سے پہلی چیز، احترام آدمی، اسے احترام آدمیت نہیں، اسے احترام اسلام آتا ہی نہیں ہے۔ آدمی کا احترام کرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ جل جلالہ نے حسین ترین پیدا کیا ہے، اور وہ حدیث تو پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ پڑھی جائے تو پتہ نہیں کون اس کا مطلب کیا سمجھے۔ اس بنا پر انسانوں کا احترام سیکھو جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور نبی جب آتا ہے آدمیوں کے پاس تو واقعی کبھی کبھی اپنی تقریروں کو جب سوچتے ہیں تو شرم آتی ہے
کہ ہم کیا دھاندلی کرتے رہتے، تو منت سماجت کا کام ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت إلى الخیر ہے. منت سماجت کا نام دین ہے. اس کی منت کرو، اس کی منت کرو، اس کی منت کرو، اس کی منت کرو. اور منت بھی ایسے انداز کے اور ایسے حالات میں منتیں کرو جس وقت میں وہ پتھروں کی بارش کر رہے ہو، وہ گالیاں دے رہے ہوں، وہ گالیاں دے رہے ہوں، نبی کو گالیاں، خاتم الانبیاء کو گالیاں دے رہے ہیں، خاتم الانبیاء کو پتھر مار رہے ہیں، پنڈلیاں لہو لہان ہو رہی ہیں طائف میں. نماز پڑھتے ہوئے اوجھ ڈال کے گئے ہیں. نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس اوجھ ڈالنے والے کے ساتھ. اس کے گھر میں اگر لکھنے والا اس دور کا کوئی موجود ہوتا، کسی اوجھ ڈالنے والے کے آ کے نماز کی حالت میں اوجھ ڈال گیا ہے، اور ہمارا آپ کا سارے مفتیوں کا غالباً متفقہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کافر نہیں تھا تو بھی کافر ہو، کافر تھا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. 10 دفعہ وقت کا واجب القتل ہے، جو 50 دفعہ کا واجب القتل ہے. اسی فوج ڈالنے والے اور اسی گالیاں دینے والے اور اسے گلے میں چادر ڈالنے والوں کے دروازوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، اگر کوئی لکھنے والا ہوتا، اس زمانے میں لکھنے کا دور نہیں تھا تاریخ کو، اگر لکھنے والے ہوتے تو حضور ابو جہل کے دروازے پر 20 دفعہ نظر آتے، 50 دفعہ نظر آتے. انہی کے دروازوں پر پھر جا کے کھڑے ہوتے. ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ علی کیا کریں یار، لوگ سنتے نہیں ہیں بات، تمہیں تو معلوم ہے، تم ہر وقت میرے ساتھی، اب میری بات تو نہیں سنتے لوگ. ایک سبیل سوچی ہے مجھے کہ وہ ایسا کرو، خرچہ تو کروں گا میں، گوشت بھی میرا، آٹا بھی میرا، کھانا پکے تیرے ابا کے یہاں، ابا جان سے کہو. ابو طالب مکے کے سرداروں میں سے ہیں. ابو طالب خود ان کو بلا لیں کھانے کی دعوت، وہ کھانے کی دعوت پر بلا لیں، سب آ جائیں. ان کے سردار ہیں، وہ بھی سردار ہیں، وہ بھی سردار ہیں. ایک آدمی کھانے والا مجھے بھی بلا لیں، جیسے اپنی دعوت، جن کو دعوت میں لوگ اپنے ساتھیوں کو بلا لیا کرتے، کوئی ایک آدھ ساتھی بلا لیا جاتا ہے، مجھے بھی بلا لیں. اور وہاں پر کوشش کر لیں گے کہ شاید بات کرنے کا موقع مل جائے. دعوت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے. حضور کی تشریف آوری دیکھ کر ابو جہل بھانپ گیا کہ اب یہ اپنی آتے ہی بیٹھ کے بات شروع کریں گے. حضور بیٹھ گئے. حضور کے بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنی بات شروع کر دی. ابو جہل نے اپنی بات شروع کر دی اور بات اتنی لمبی کی کہ کھانا ختم ہو گیا اور اس کی بات ختم ہوئی. درمیان میں حضور نے اس کی بات نہیں کاٹی آداب مجلس کے خلاف. یہ بھی احترام آدمیت ہے، یہ بھی احترام آدمیت ہے. یہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوں گی اس وقت، لیکن اس کی بات نہیں کاٹی ہے. مجلس ختم ہو گئی. جب مجلس ختم ہو گئی سارے اٹھ کے چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن اور دعوت کر کے دیکھ لو، تھوڑا خرچہ ہی ہوگا، شاید بات کرنے کا موقع ملے. اسے کہتے ہیں خیر خواہی. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. جس کو خیر خواہی ہوتی ہے اسے چین نہیں آتا ہے. بچہ گالیاں دیتا رہے، لاتے مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ماں سب کچھ سہتی ہے پھر بھی دوا پلاتی. جتنی بدتمیزیں جی چاہے کر لے، ماں ناراض ہی نہیں ہوتی. ماں کی شفقت کا نام خیر خواہی ہے. ماں کی شفقت کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ تو کبھی تھپڑ بھی مار لیتا ہے، صرف ماں کی. ساری رات اماں کرتے رہے، جی کرتی رہے، ساری رات جاگتا ہے. جب تک ماں کی شفقت نہیں ہوتی نبی کا کام نہیں ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، وہ ماں کی شفقت کے ساتھ.
اور یہ طائف کا میدان آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پھر رہے ہیں ان کے پیچھے. طائف والوں کے پاس خود ان کے دروازے پر ان کے گھر پہنچ گئے. جب وہ نہیں آتے تھے اور نہیں سنتے تھے تو ان کے گھر دروازوں پر پہنچ گئے. اور جب ان کے دروازوں پر پہنچ گئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں یہ لینے کے لیے گئے تھے یا دینے کے لیے گئے تھے؟ یہ ان کو دارین کی دولتیں دینے کے لیے گئے تھے، سب کچھ دینے کے لیے گئے تھے. جو خالق کائنات کا ہے وہ سب کچھ ان کو دینے کے لیے گئے تھے. لیکن یہ دینے والا، اس دینے والے کا حال تم نے دیکھا کبھی غور کیا ہے کہ دینے والے کا حال کیا ہے؟ اس دینے والے کا ذرا دماغ بہت عالی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی اونچا ہوتا ہے، ہاتھ بھی اوپر والا ہوتا ہے دینے والے کا. اس کو اپنا علوم معلوم ہوتا ہے، بڑائی اور بزرگی معلوم ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں. لیکن اس نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے دینے والا ہے اور سب کچھ دینے کے لیے ہے اور کچھ نہیں لینا ہے ان سے کچھ نہیں لینا. اعلان کر چکا ہے لا اسألکم اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. کچھ نہیں لینا ان سے. سلام دعا بھی نہیں چاہیے تمہارا سلام بھی نہیں چاہیے. میں سلام کروانے کے لیے نہیں آیا، تمہارے مسافروں کے لیے نہیں آیا. میں تو ایک پیغام دینے کے لیے آیا، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے آیا ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن دینے والا، میں کہنا اتنی بات کہنا چاہتا، لمبی ہو گئی، کہ دینے والا اس طرح لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے جیسے مانگنے والے پھرتے. سب سے بڑی قابل رحم حالت نبی کی واقعی، اور قابل رحم بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے. لوگوں کے پیچھے اس طرح سے پھرو جیسے نبی پھرتا ہے آدمیوں کے پیچھے، دشمنوں کے پیچھے، دشمنیاں کرنے والوں سے پیچھے، قتل کی سازشیں کرنے والوں کے پیچھے، پتھر مارنے والوں کے پیچھے اس طرح پھر رہا ہے جس طرح مانگنے والے پھرتے. تم نے مانگنے والوں کو بھی دیکھا ہے پھر لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، اس کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس بھاگتے ہیں. پھر وہ جب سواری ان کی دوڑ پڑتی ہے تو پیچھے دوڑتے ہیں، شاید اب اس کو رحم آ جائے، اب مان جائے. نبی اس طرح لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ وہی بھاگتا ہے جس کی ضرورت ہو. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ ضرورت پیدا ہو جائے، اپنی ضرورت کو سمجھیں. اور یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اس امت کا مقصد حیات ہے، اس امت کا مقصد حیات ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو. کام ہی تمہارا یہ ہے، کام ہی تمہارا یہی ہے اصل کے طور پر. باقی تمہاری ضروریات ہیں، ضروریات کو مقاصد پر قربان کیا جاتا ہے، مقاصد کو ضروریات پر قربان نہیں کیا جاتا. باقی سب تمہاری ضروریات ہیں، کھانا پینا کمانا رہنا سہنا سب ضروریات ہیں. ضروریات کو مقاصد پر قربان کرو بے شک، اسی لیے ضروریات ہوتی اسی لیے ہیں کہ ان کو مقاصد پر قربان کیا جائے. یہ اللہ نے جو خواہشات رکھی ہیں نا ہماری، اللہ کی قسم یہ خواہشات بھی صرف اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم ان کو احکامات پہ قربان کریں. اسی کا نام تو اسلام ہے. اگر خواہشات کو اسلام پر احکامات پر قربان کرنا نہیں آتا تو اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ سارا اسلام نام ہی اسی کا ہے. خواہشات اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیے ہیں کہ ان کو احکامات پہ قربان کیا جائے. کھانے کی خواہش کو روزے کے حکم پر قربان کرو، بیوی بچوں کے پاس رہنے کی خواہش کو حج پر قربان کرو، بیوی بچوں کے پاس رہنے کی خواہش کو جہاد کے لیے قربان کرو، زندہ رہنے کی خواہش کو شہادت پر قربان کرو. اس کا نام اسلام، قربانی کا نام اسلام ہے. جو کچھ ہو سکے وہ کر لیا، اس کا نام اسلام نہیں ہے. جو ہو سکا وہ کر لیا، جو نہ ہو سکا وہ نہیں کرنا ہے. کسی خواہش پہ زد پڑے اس کو نہیں کرنا. تو یہ تو پھر ہو چکا اسلام.
اگر کسی خواہش پر زد نہ پڑے. اور قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی گیا، وہ کودنے والے کے پاس جو کودتے ہیں، جب درندگی کا دور آتا ہے تو درندوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، وہ گھر میں بھی رکھی جاتی ہیں، ہاتھوں پر بھی بنائی جاتی ہیں، پیروں پر بھی بنائی جاتی ہیں. تو کودنے والے کے پاس پہنچا، کہنے لگے شیر بنا دو اس پر. تو شیر بنانے لگا. وہ جب وہ گزرنے لگا تو سوئیں مارتا ہے، تو کہنے لگا کہ یار تو بہت دکھ ہو رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا شیر کا پیر بنا. کہ بغیر پیر کے بھی تو شیر ہوتا ہے یار. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر اس نے کودنا شروع کیا، تو پھر درد ہوا. کہنے لگے یار کیا کر رہا؟ کہنے لگے سر بنا رہا ہوں. کہنے لگے بغیر سر کے بھی تو ہوتا ہے. تو پھر یہ اسلام آ چکا، اگر تم کوئی سوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تو اسلام سے کوئی اثر نہیں رہتا. یہ پرانا طریقہ ہے پہلی امتوں کا. کچھ مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 700 سال سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے تقریباً. تاریخی قسم کی روایات ہیں، اس بات کر کے کسی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کچھ تعین کے ساتھ. تقریباً 700 سال کا عرصہ ہے. 700 سال کے عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات، موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات، یہاں تک کہ کتابوں انجیل اس کے اندر عبارتوں کی عبارتیں غائب اور نئی عبارتیں داخل، اپنی مرضی کے احکامات. ان کی تعلیمات، ان کی معاشرت، ان کی سنتیں، ان کے فرائض، ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کے عقائد، ساری چیزیں رد بدل 7 سال کے اندر اندر ختم کر دی. اور پھر دعویٰ یہی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. ہمارے رانا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں. ہم دونوں کو سچا مانتے ہیں، دونوں سچ کہتے ہیں، نہ وہ کسی مذہب پر ہے نہ وہ کسی مذہب پر. تو عرض کر رہا تھا کہ جس وقت نبی کی چیزیں تھوڑی دیر کے بعد ہی غائب ہو جاتی ہیں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی چیز غائب نہیں ہونے دی جائے گی کسی قیمت پر، اور کبھی قیامت تک اللہ خود محافظ ہیں اس کے، اور اپنے بندوں کو اللہ جل جلالہ ہر دور میں محافظ کھڑا کرتا ہے. وہ ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک ذرے کی، ایک ایک سنت کی، ایک ایک مستحب کی، ایک ایک مباح کی جانیں دے کر، قربانیاں کر کے. اور جتنی بڑی قربانی کر لی جائے، بد نصیبی سے ہمیں نبی کی سنتوں کی عظمت اور احترام باقی نہیں رہا. ورنہ بقول مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے کہ اگر ہزاروں جانیں دے کر ایک سنت زندہ کر لی جائے تو سودا سستا ہے. اس لیے کہ ہم فنا ہونے کے لیے اور نبی کی سنت باقی رہنے کے لیے، وہی باقی رہنے کے لیے ہیں. ہم آئے ہی فنا ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے آئے. ہم جینے کے لیے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی قسم مرنے کے لیے آئے ہیں. موضوع بدل گیا زندگی کا. کس نے کہا آپ کو زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں. واجی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم نے ایک دن کچھ فوجی اکٹھے کر لیے وہاں راولپنڈی میں، کافی مدت کی بات ہے. تو فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تشریف لائے، اثر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد متوجہ ہو کے بیٹھے، وہ اس لیے اکٹھے کر لیے کرتے کہ تھوڑی سی دوسری بات ہو جائے گی، اس کے بعد چائے ہو جائے گی. حضرت فرمانے لگے، قریش صاحب مرحوم بیٹھے ہوئے تو قریش صاحب مرحوم سے خطاب کر کے لگے، قریش صاحب مجھے یہ فوجی بہت اچھے لگتے ہیں، یہ فوجی جو ہے یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. 2 دفعہ کہہ کے فرمانے لگے کہ مجھے فوجی اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے یہی تھوڑے سے نظر آتے ہیں جو مرنے کو تیار ہیں، باقی تو کوئی مرنے کو تیار نہیں. یہ جہاں پھر رہے ہوتے معلوم ہوتا ہے مرنے کو پھر رہے ہیں. ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں جہاں مرنے کی صورتیں ہوتی ہیں.
سرحدوں پر، کہیں پہاڑوں پر، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں خطرناک جگہوں پر. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے پھر رہے ہیں. اس لیے مجھے بہت اچھے معلوم ہوتا آدمی وہی ہے جو مرنے کے لیے پھر رہا. بس ان پر تھوڑی سی محنت کر لو فوجیوں پر، تاکہ یہ پیسے کے لیے نہ مریں، نام کے لیے نہ مریں، عہدے کے لیے نہ مریں، بلکہ اللہ کے لیے مرنا سیکھیں. بس سارا کام مکمل ہو جائے. اسی کا نام اسلام ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آدمی کا جینا مرنا دونوں اللہ کے لیے. صحابہ یعنی یہ کون کہتا ہے کہ یہ جینے کے لیے پھر رہے تھے؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 100% صرف مرنے کے لیے پھر رہے تھے. وہ حضور نے پیغام دیا، وہاں پہنچے تو وہ جو بادشاہ سلامت تھے جن کو پیغام حضور نے بھیجا تھا، ان کے بگاڑ کا انداز ہوا صحابہ کو کہ مزاج زیادہ بگڑا ہوا ہے. اور بگڑا ہوا یہاں تک ہے، خبر مولود ثقہ انداز کے ساتھ پہنچ گئی کہ جو یہ حضور کا خط پیش کرے گا وہ شہید ہو جائے گا، اسے قتل کر دے گا. وہ بگاڑ کا انداز یہاں تک اندازہ ہو گیا. جب یہ بگاڑ کا اندازہ ہوا کہ جو خط پیش کرے گا وہ شہید ہو جائے گا، تو یہ جماعت جتنی بھی تھی، اس جماعت کے امیر صاحب سے جماعت کہنے لگی کہ امیر صاحب بات یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو خط پیش کرے گا اس کو شہادت ملے گی. اس بنا پر میری یہ خواہش ہے کہ یہ خط مجھے دے تو میں پیش کروں. دوسرا کہنے لگا یہ تو میں پیش کروں گا، تیسرا کہنے لگا میں پیش کروں گا. یہ کہ یہ جینے کو پھر مرنے کو پھر رہے تھے اور موقع آیا ہے، بہت اچھا موقع ہے. اس پر امیر صاحب نے کہا کہ سارے جب کہتے ہیں کہ میں پیش کروں گا تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو فیصلہ یہ ہو کہ قرآن اندازی کر لو، جس کے قرآن میں نکل آئے گا اسی کا مقدر. قرآن اندازی کی گئی اور قرآن جس کے نام کا نکل آیا اس قرآن کو والے کو دے دیا گیا خط. اس نے خط پیش کر دیا. خط پیش کیا، خط پیش کرتے ہی اسے غصہ آیا کہ یہ فلاں چھوٹے سے علاقے کا آدمی مجھے خط لکھتا ہے، اتنے بڑے آدمی کو، اس کی شان کے خلاف. وہی وہ شیطان والا کبر پرانا جو آدمی کی بربادیوں کا سامان ہوتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی. اس نے غصے میں آ کے بھالا مارا، یہاں پر سیدھا صحابی کے دل میں لگا اور چت گرا. چت گرتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جو مرنے کو پھر رہا تھا مرنا مل گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ سنتے ہی فزت ورب الکعبہ سن کے یہ ساری بادشاہ کی کابینہ جتنی بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، ان سے پوچھنے لگا صحابہ سے جو زندہ تھے کہ یہ تو مر گیا، کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس کو سارا کچھ گیا، بیوی بچے گھر بار املاک زمین سب گئی، یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں کامیابی اسی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے پہنچاتے جان دے دی جائے، اسی کا نام کامیابی. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے. حضور کا پیغام انسانیت تک پہنچانے میں جان دے دی جائے، اسی کا نام کامیابی. بات لمبی ہو گئی. عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر محنت کی. درمیان میں اصل میں یہ مسئلہ ایسا آ گیا تھا جو ہماری آپ کی ہر وقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں اپنے اعمال بہت برباد کرتے رہتے ہیں. بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر کہا ایک موقع پر کہ من صمت نجا، جو چپ ہوا وہ نجات پا گیا، جو چپ ہوا وہ نجات پا گیا. اس سانپ کو خاص طور پر قابو میں رکھو، مت بولو، اتنا بولو جو ضرورت کا ہو، صحیح ہو. اسی میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہیں آ گئی ہے.
حضور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا، جان بوجھ کر حضور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا، ایسی جو حضور نے نہیں کی یا نہیں کہی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا، وہ سیدھا گیا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ پچھلے دنوں ایک دو خواب سنائے گئے مجھے، جو بالکل جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ حضور کی طرف منسوب کیا گیا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ حضور کی ہرگز جتنا آگے چلو گے ادھر ادھر کی چیزوں میں پھسل جاؤ گے، علم ہوتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر گیا، نادانی کی بنا پر۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صورت یہی، زبان کو سنبھالو، نگاہوں کو سنبھالو، دماغ کو سنبھالو، کانوں کو سنبھالو، ہاتھوں پیروں سر سے پیر تک اپنے آپ کو سنبھال کر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اسی کو کہتے ہیں، بچ کے چلنا۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے جیسے آدمی بچ کے نکلتا ہے، کہیں الجھے نہیں میرا دامن، بچ کے نکل کے جانے والے۔ اور بچ کے نکلنے کی صورت اللہ نے دو بتائی ہیں۔ ایک تو پہلی بات، آپس میں جڑ کر رہو، آپس میں مل کر رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مل کے رہنا، اور مل کے رہنے کی صورت پہلے بتائی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا بعد میں کہا ہے۔ آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہلے کہا ہے، اور تفریق آپس میں نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا یہ بعد میں کہا ہے، اس لیے کہ جب اعتصام بحبل اللہ ہوتا ہے تو یہ نسخہ ہے آپس میں جڑ جانے کا، یہ تفرق سے آدمی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ پہلے نسخہ بتایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وہ قرآن مجید ہے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا جامع لفظ جو ہے جمیع ما جاء بہ النبی، جو کچھ حضور اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، عقائد سے لے کے معاشرت تک، اس سب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ امت کے جوڑ کا سامان ہے۔ اگر اپنی اپنی چیزیں ایجاد کرو گے اور ان پر لوگوں کو جبر کرو گے لانے کا، کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہوگا۔ حضور کے طریقے کے مطابق اس رسی کو پکڑ لو گے، وہ ایک ہی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، سارے کے سارے آپس میں جوڑ ہو جائے، قوموں کا جوڑ بھی ہو جائے گا اسی میں، رنگ والوں کا جوڑ بھی ہوگا، طبقات کا جوڑ بھی ہوگا، علاقوں کا جوڑ بھی ہوگا، بر اعظموں کا جوڑ بھی ہوگا، تمام انسانیت کا اس پہ جوڑ ہو سکتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے۔ جس وقت جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تفصیل وہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ بعد میں جب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو کیا کریں، انہوں نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ طرز اختیار کرو۔ دین سیکھنے کا بھی، دین سکھانے کا بھی، لوگوں کی فکر کرنے کا بھی، اخلاق کا بھی، اعمال کا بھی، عبادات کا بھی، معاشرت کا بھی، ما انا علیہ واصحابی وہی نمونہ ہے، صرف انہی کو سامنے رکھ کے چلو۔ قربانیوں کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، آپس کے جوڑ کے اعتبار سے بھی انہی کو سامنے رکھ کے چلو گے، انشاءاللہ آپس میں جوڑ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ رسی ایسی مضبوط ہے، اللہ کی رسی ایسی مضبوط ہے، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و حدیث جو بھی عنوان آپ قائم کریں، یہ اتنی مضبوط ہے کہ بقول استاد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ رسی ٹوٹ تو سکتی ہے، کسی وقت ٹوٹ نہیں سکتی، کسی وقت چھوٹ جانے کا خطرہ تو ہے لیکن ٹوٹنے کا خطرہ نہیں اس رسی کا۔ اس واسطے چھوٹنے کا انتظام کیا ہے
اسی آیت کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت کی امت ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ دعوت الی الخیر کرتی رہے، دائماً دعوت الی الخیر کا کام کرتی رہے، ہر وقت اس کا کام یہی، صبح سے دوپہر تک یہی کام کرے، دوپہر سے شام تک یہی کام کرے، شام سے صبح تک یہی کام کرے، کام 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 کام، جتنا کام کر سکے، جتنا کہ انسانی بس کا ہوتا ہے کام کرے، اس کا کام دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یہی رسی چھوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا، کمزور ہاتھ کمزور پڑنے لگتے ہیں، ذرا سنبھال لیے جائے تو پھر سنبھل جاتے، اس لیے خود اپنے آپ کو سنبھالنا تقویٰ ہے، بچ کے نکلنا تمام غلط سے اور تمام صحیح کو کرتے ہوئے نکلنا، صحیح راستے پر ہر قیمت پہ چلتے رہنا، جتنی رکاوٹیں ہوں صحیح راستے پر ہی چلتے رہنا اور کسی غلط چیز میں نہ الجھنا، اپنے آپ کو سنبھالو، اور صرف اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوئے ہو دنیا بھر کو سنبھالنے کے لیے، دنیا بھر کو سنبھالنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہ امت اس لیے پیدا کی گئی ہے، خیر امت ہے ہی اسی وجہ سے، اس لیے ساری امت کو سنبھالنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، جس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا فرض عین ہے، اسی طرح ساری امت کو سنبھالنا بھی فرض عین ہے، اس امت کے ذمہ، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اسی شہر کے سب سے بڑے مفتی کے فتوے سے کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، فرض عین ہے، فرض عین، جیسے اپنے آپ کو سنبھالنا فرض ہے، اپنے ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو سنبھالنا اور ایمان و اعمال کو قرآن کے مطابق رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے امت کے اعمال کو اور ان کے عقائد کو اور ان کی زندگی کو سنبھالنا بھی فرض ہے، بلکہ اور سخت الفاظ فرمائے ہیں مفتی صاحب نے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فوائد میں اسی انداز کا ہے، مضمون ایک ہی ہے معلوم ہوتا ہے، وہ بہت مدت پہلے لکھا گیا، یہ بہت مدت بعد میں لکھی گئی، درمیان میں کافی فصل ہے، لیکن ایک طرح کا مضمون ہے، زبان ان کی مفسرانہ ہے، استاد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان ہے وہ ماشاءاللہ مفتیانہ ہے، صاف لکھا ہے کہ صرف اپنے ایمان اور اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لینا کافی نہیں ہے، صرف اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امت کی فکر کرنا بھی اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح یہ ضروری ہے۔ اور آگے ایک لفظ ہے کہ لوگوں کی فکر کرنا، ان کو صحیح راستے پر ڈالنا مدار نجات ہے، مدار نجات، اور اس کے لیے والعصر ان ساری والعصر کی شرح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مفہوم بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ استثناء چار چیزوں کا ہے، خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہوئے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، اتنا ہی ہے، یا آگے بھی ایک صورت آگے ہے ابھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دو چیزوں سے خسارے سے نہیں بچ سکتا، اس پر مدار نجات لکھا ہے حضور نے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ پر جو آ گیا وہ خسارے سے بچ گیا؟ نہیں خسارے سے بچا، ابھی آدھا باقی ہے، جو صرف ایمان اور اعمال صالحہ پر رہے گا اور دوسروں کی فکر نہیں کرے گا وہ خسارے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کی اصلاح کرنا علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی،
دونوں طرح کی اصلاح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، دونوں موجود ہوں گی۔ چار چیزوں کا استثناء ہے، جس کے اندر چار چیزیں موجود ہوں گی وہ خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اس بنا پر ان بحث مباحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ فریضہ ہے، اس امت کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے رہتے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے، لمبا قضیہ ہے، وہ اپنی شان و شوکت، اپنی خاص شان کے ساتھ داخل ہوئے ہو، اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں اس ملک میں کیوں آئے ہو، ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے جائیں، اس لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہم کسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ امت بھیجی ہوئی ہے، یہ اسی لیے مبعوث ہے، قیامت تک کے انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے۔ صحیح راستے پر چلنا اس کا فریضہ ہے، اور صحیح راستے پر چلانا بھی اس کا فریضہ ہے۔ پیدا یہ ہوئی ہے صحیح راستے پر چلانے کے لیے، صحیح راستے پر وہی چلائے گا جو صحیح راستے پر چلے گا، اس واسطے صحیح چلنا بھی ضروری ہے۔ یہ دوسرے درجے کی بات ہوگی۔ اگر تھانے دار سے پوچھا جائے، ایس پی صاحب آئے علاقے میں اور تھانے دار سے پوچھتے ہیں کہ انسپکٹر صاحب یہ تیرے یہاں ڈاکہ کیوں پڑا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں ڈالا۔ یہ جواب ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈاکے ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بٹھایا ہوا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا، اس علاقے میں ڈاکہ نہ پڑے اس لیے بٹھایا ہوا۔ اس علاقے میں ڈاکہ کیوں پڑا جب تم موجود تھے؟ یہاں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی جائے گی، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خلاف ورزی نہیں بھی کریں گے، یہ تھانے دار صاحب جو ہیں خلاف ورزی نہیں بھی کریں گے۔ ملک کے سرحد پر دشمن نے حملہ کر دیا، رات کو ملک کی سرحد میں داخل ہو گئے، صبح کو کمانڈر ان چیف نے پوچھا علاقے کے جی او سی سے کہ یہ حملہ کیوں ہوا سرحد پر؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کیا حملہ۔ یہ جواب ٹھیک ہے کہ میں نے تو نہیں کیا؟ تو تجھے حملے کرنے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہوا ہے، حملہ کیوں ہونے دیا؟ اور اگر حملہ ہوا تھا تو تم زندہ کیوں ہو؟ حملہ نہ ہونے دینا ان کا اصل کام ہے، تنخواہ جو ملتی ہے حملہ نہ ہونے دیا جائے، اور حملہ نہ کرنا یہ قانون کا حق ہے، لیکن حملہ نہ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ملک کے اندر قانون کی زندگی بسر کرتے ہیں، غیر قانونی حرکت نہیں کرتے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی۔ تنخواہ ان کو ملتی ہے جو غیر قانونی حرکت نہ ہونے دے۔ اس امت کی مدد اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر نہیں ہوگی جب تک غلط سے نہیں روکیں گے اور صحیح پر لوگوں کو نہیں لائیں گے، اتنے تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی، غلط نہ ہونے دیں، ہر صحیح ہوش قانون کے مطابق زندگی گزاریں اور غیر قانونی حرکت نہ کریں۔ یہ کام جو کرتی ہے پولیس یا فوج یا جس کے ذمے کیا جاتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ اس بات کی قانون کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی تنخواہ نہ فوج کو ملتی ہے، نہ پولیس کو ملتی ہے، نہ پبلک کو ملتی ہے، اس کی تنخواہ نہیں ملتی۔ اس بنا پر مسائل امت کے اس وقت میں حل ہوں گے جب امت آپس میں جڑی ہوئی ہوگی اور دین کی دعوت جو اس کا مقصد حیات ہے اس پر قائم ہوگی۔ ان دو پر اللہ کی مدد ہے۔ پہلے بھی مدد اسی پر ہوئی ہے، درمیان میں جب بھی کبھی مدد ہوئی ہے اسی پر ہوئی ہے، اور اب بھی مدد ہوگی اسی پر انشاءاللہ العزیز۔
اور مدد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بہت وعدہ نہیں کیا ہے، عظیم ترین وعدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ کچھ لوگ آئیں گے ابھی جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ وہی اترتے دیکھی ہوگی، لیکن ان کو اپنے کاموں کا اجر جو ملے گا وہ 50 گنا ملے گا۔ اپنے جو کام کریں گے ان کو 50 گنا اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50 گنا ملے گا؟ میں تم سے 50 گنا ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد جو آتی ہے بقدر ضعف آتی ہے، بقدر قوت نہیں آتی ہے۔ وہ اتنی مدد کے محتاج نہیں تھے، ہم زیادہ مدد کے محتاج ہیں، اللہ زیادہ مدد فرمائیں گے اپنی کمزوریوں کی بنا پر۔ تو کمزوریوں کو اللہ جل جلالہ ہماری جانتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ وہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہارے ساتھ۔ کبھی کسی کو جو بھائی پکارا جائے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا گھر میں، بس سن لینا اس کی بات، یا اپنی جان اور مال سے مدد کی جاتی ہے؟ جان سے مدد کی جاتی ہے، مال سے مدد کی جاتی ہے۔ خدا کے دین کے مددگار بنو اپنی جان، اپنا وقت، اپنے مال لگانے سے۔ جب تم دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ وہ کلیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر اس کو کسی مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تم خدا کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اور اللہ کی مدد آئے گی تو امت کے مسائل حل ہوں گے، اجتماعی بھی مسائل حل ہو جائیں گے، انفرادی مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے اور آدمی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میں اپنے مسائل حل کر لوں گا تو اللہ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں کہ بہت اچھا سنبھالو، کر لو اپنے مسائل کو حل۔ اور چونکہ جو مقصد حیات ہے اس امت کا، اس مقصد حیات سے امت ہٹی ہوئی ہے، اس بنا پر وہ مددیں نہیں آ رہی ہیں جو مددیں آنی چاہیے۔ جن مددوں کے آنے پر اللہ جل جلالہ اجتماعی انفرادی تمام مسائل کو حل فرمایا کرتے ہیں، وہ اسی وقت میں آئیں گے۔ اس بنا پر اجتماعی طور پر دین کے مددگار بن کر اس طرح کی قربانیاں جیسے قرن اول میں قربانیاں دی گئی تھیں اس کی طرف بڑھنا ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے۔ جتنی ہو جائیں گی اللہ جل جلالہ سے قبول فرمائیں گے، لیکن اسی طرف بڑھنا ہوگا، اسی انداز کے ساتھ جس طرح وہ بڑھے تھے۔ جب اس طرح کی قربانیاں ہوں گی اللہ جل جلالہ مدد بھی فرمائیں گے۔ اور مسئلہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، آسان ہے۔ کل اس وقت دنیا میں 5 ارب آبادی ہے، 5 ارب میں سے 1 ارب مسلمان ہیں، باقی 4 ارب جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ یعنی یہ ایک تو امت اجابت ہو گئی جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ تو حضور کی امت اجابت ہو گئی، اور ایک وہ امت ہے جو حضور کی امت دعوت ہے، یعنی اس کے لیے حضور مبعوث ہوئے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ حضور کی نیابت میں امت جو ہے وہ دعوت دینے والی ہے ان کے لیے۔ تو یہ اگر یہ امت ایک امت مسلمہ جو ہے 1 ارب، اگر یہ ٹھکانے پر آ جائے، اس کے مرد عورتیں اور بچے تینی قسمیں ہیں، اگر یہ ٹھکانے پر آ جائیں تو یہ باقی 4 ارب جو ہیں یہ کتنے آتی ہیں؟ ایک ایک کو کتنے آتے ہیں؟ 4 تو 4 ہی نہیں سنبھالے جاتے۔ 4 دن کا کام ہے یار، سارے کا سارا، ساری دنیا سارا عالم سارا دندہ بنایا ہوا ہے، وہ کام ہے، لیکن کرنے پہ آؤ تو تبھی ہے۔ ہم ٹھکانے آ جائیں، سب سے پہلا کام ہے اپنوں کا ٹھکانے لانا۔ وہ عجیب فلسفے آتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کہ وہ جب نظام کوئی چیز موجود نہیں رہتی نا اس کا سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے واقعی۔ جب کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، دیکھی ہوئی نہیں ہوتی تو آدمی کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا اسلام سمجھانا اس زمانے میں جب اسلام موجود تھا، سارے کا سارا نیچے سے اوپر تک بہت آسان تھا سمجھانا اس کو، لیکن اب جو ہے ایک چیز کو سمجھانا مشکل ہو رہا۔ اس لیے ہمت کرو، آگے بڑھ جاؤ، عمل سے قوت عمل بنتی ہے۔ جب میدان میں نکل جاؤ گے حضور کے، انشاءاللہ سارا سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔
جب آنکھوں سے دیکھو گے اور کرو گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا، بیٹھے بیٹھے بہت کم سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ امت میں طاقت جو آتی ہے وہ ایک تو معروف ہے نا کہ اس میں خون ہی بہنے سے آتی ہے، جان دینے سے آتی ہے، قربانی کرنے سے آتی ہے۔ سب سے پہلے نماز آئی ہے، پہلا حکم جو ہے اعمال میں سے صرف سب سے پہلے مکہ معظمہ میں صرف نماز نازل ہوئی ہے 5 وقت۔ کیا مطلب ہے نماز کا؟ 5 وقت کل امت کو، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، تمام حاکموں کو، تمام محکوموں کو، تمام مالداروں کو، تمام غریبوں کو، جو جو جس کام میں ہیں ان سب کاموں سے سب کچھ چھوڑنے کا حکم۔ دن میں 5 مرتبہ، فجر میں سب کچھ چھوڑو، ظہر میں سب کچھ چھوڑو، عصر میں پھر سب کچھ چھوڑو، مغرب میں پھر سب کچھ چھوڑو، عشاء میں پھر سب کچھ چھوڑو جو اس وقت کا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اپنا سب کچھ چھوڑو، اور نہ صرف اپنا سب کچھ چھوڑو بلکہ سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جو سب کچھ کا خیال نہیں چھوڑتا اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ سب کچھ چھوڑو اور سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو۔ جب امت نے مکہ معظمہ میں ایسی نماز پڑھ کے دکھلا دی، حضور سے میل کھاتی ہوئی نماز، سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے والی نماز اور سب کچھ کا خیال چھوڑ کے پڑھنے والی نماز پڑھ کے دکھلا دی، امت میں چھوڑنے کی جب استعداد پیدا ہو گئی اس ساری مخلوقات کو، سارے مشاہدے کو، غیب کے لیے اور احکامات الہیہ کے لیے یہ امت میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، یہ کچھ کام کر گزرے گی، یہ کام کرنے والی بن گئی ہے، اس میں زندگی آ گئی ہے۔ 1.5 سال تک تقریباً یہ نماز پڑھوائی گئی ہے۔ یہ ایمان کا امتحان بھی تھا اور اپنے آپ کو سر سے پیر تک حکم الہی کے لیے استعمال کرنے کی مشق بھی تھی، اور اگلی زندگی صحیح طور پر پوری اسلام کے مطابق گزارنے کی مشق بھی نماز میں ہے، بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نماز بقدر زندگی ہوتی ہے، زندگی بقدر نماز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ملا ہجرت کا، ہجرت کا حکم ملا کہ چھوڑو سب کچھ، مکے جیسا وطن بھی قربان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹیوں کو بھی مکے میں چھوڑا، ان کو بھی قربان کیا۔ مکے جیسا وطن چھوڑا، بیت اللہ جیسی عظیم دولت کو چھوڑا جو محبوب دلوں کی محبوب ترین چیز ہے۔ اس سب کچھ کو قربان کر کے ساری کی ساری امت نے ہجرت کی 100% مدینے پہنچ گئی۔ اس امت کے متعلق اطمینان ہو گیا کہ یہ دونوں امتحانوں میں پاس ہو گئی، یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے حکم الہی کے لیے۔ اب جو احکام الہی آئیں گے ہر حکم الہی کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی مشق کو کرنے کے لیے یہ تجویز کی گئی ہے کہ امت چاہتی ہے دین پہ چلنا، لیکن جب کوئی دقت پیش آتی ہے تو وہ مشقت نہیں اٹھا سکتی، قربانی نہیں کر سکتی، اس بنا پر رہ جاتی، اس کو پورا نہیں کر سکتی حکم الہی کو۔ جب اس کے اندر یہ مشق ہو جائے گی کہ حکم الہی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، پھر حکم الہی کو کرنا آسان۔ چنانچہ یہی ہوا، جب جہاد کا حکم آیا 100% امت نے جہاد کر کے دکھلا دیا، جانے دینے کا حکم آیا جانے دے کے دکھلا دیا، جب شراب کو چھوڑنے کا حکم آیا شراب چھوڑ کے دکھلا دی۔ جس دن جو حکم الہی آیا اسی دن ساری امت نے پورا کر کے دکھلایا، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ شراب چھوڑی ایک ہی دن میں چھوڑی ہے، سود چھوڑا ہے ایک ہی دن میں چھوڑا ہے، استعداد ہے، اور یہ امت کے اندر آتی ہے قربانیوں کے ساتھ۔ اس بنا پر ان قربانیوں کے راستے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اسی طرح کی استعدادیں نظر آ رہی ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں نے شراب چھوڑی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ سود، بڑے بڑے کاروباری، سود چھوڑنے والے، چھوڑ دینے والے، دھکا دے دینے والے، بڑے بڑے عہدوں پر جن کا کام اسی قسم کا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اسے قربان کیا ہے۔
وہ استعداد پیدا ہوتی جا رہی ہے احکام الہی پر چلنے کی، اور دعوت کی برکت اور قربانیوں کی برکت سے انشاءاللہ مکمل استعداد اس طرح کی پیدا ہوگی کہ ہر دیکھنے والا اندر باہر سے اور سر سے لے کے پاؤں تک خوشی ہی خوشی بن جائے گا دیکھ دیکھ کے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جل جلالہ نے یہ موسم بہار بھی دکھلا دی ہے۔ اس بنا پر امت کو آگے چلاؤ اور ہمت کر کے حوصلوں کے ساتھ خود بھی آگے بڑھو قربانیوں میں۔ اسی طرح سے جتنے قسم کا نکلنا تمہارے سامنے آ گیا ہے، اتنے قسم کا نکلنا کرتے رہو۔ مکیہ مزید جس وقت آگے بڑھیں گے تو اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ اللہ ہر طرح کی مصیبتیں آسان فرمائیں گے، اور تمام احکام الہی کو ہر قیمت پر کرنا اور اس کا وقت پر ادا کر دینا اللہ جل جلالہ کو آسان فرما دیں گے۔ ہمت حوصلے کے ساتھ بولیں کون کون اللہ کے بندے کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہیں، اور یہ درخواست ہے کہ جتنی توجہ کے ساتھ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، توجہ کے ساتھ بات کو سنا ہے۔ سننا بھی اللہ کا حکم ہے اور کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ سننا جو ہے یہ کرنے ہی کے لیے ہوتا ہے، اس بنا پر جس طرح سنا ہے اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنے کی فکر کرنی ہے۔ شیطان اس وقت میں یہی چکر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ موقع ہے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ تبلیغ والوں کے ہاتھ آ گیا تو اس کے ہاتھ سے گیا، اس کی زندگی بھر کی ساری کمائی ساری برباد ہو جائے گی۔ اس واسطے بالکل اس کا کہے نہ مانے اور اطمینان سے بیٹھے رہیں، صرف لکھنے والے اٹھیں اور لکھانے والے اٹھیں۔ ماشاءاللہ جی ایک چلے 3 چلے کی جماعت، ماشاءاللہ جی جماعتیں نہ اٹھیں اللہ کے واسطے، تھوڑی دیر کے لیے مجلس خراب نہ کریں، بالکل بیٹھے رہیں اطمینان سے، کوئی جبری بھرتی نہیں ہے، ایک منت کی ہے، بات سمجھائیے۔ ماشاءاللہ 1 سال کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ جی صاحب 1 سال جی کون سی مسجد؟ رشیدیہ مسجد چلے 3 چلے کی اللہ جماعت، قبول فرمایا آسان۔ جی اللہ بھائی قبول فرمایا۔ جی کتنا وقت؟ کیا نام؟ فرید خان صاحب 4 مہینے۔ 1 چلا اللہ قبول فرمایا آسان فرمایا۔ جی اور بھائی اور وہاں لکھنے والے کھڑے ہوں اور لکھانے والے اور نہ اٹھے بے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو وقت دیا ہے تبلیغی بیانات آفیشیل on YouTube